اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو صرف ایک فرد کی زندگی نہیں بدلتے بلکہ پوری امت کی سمت بدل دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا بھی ایسا ہی عظیم واقعہ ہے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے قریش کے طاقتور بااثر اور جری آدمیوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں سختی بھی تھی اور انصاف کا مادہ بھی۔ وہ حق کی بات سننا جانتے تھے، مگر قریش کے ماحول اور قبائلی غیرت نے انہیں اسلام کی مخالفت پر آمادہ کر رکھا تھا۔ مکہ کی فضا اور مسلمانوں کی آزمائش۔ نبی کریم جب توحید کا پیغام لے کر اٹھے تو مکہ میں بھنچال آ گیا۔ قریش کے سرداروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری، کاروبار اور بتوں کی عزت سب ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ کمزور مسلمان مارے جاتے، اذیت دی جاتی اور ان کے لیے مکہ کی زمین تنگ کی جاتی۔ حضرت عمر بھی اسی ماحول میں اسلام کے خلاف کھڑے تھے۔ وہ اپنی قوم کی طاقت، نظم اور روب و دبدبہ کے حامی تھے۔ اسلام انہیں قریش کے نظام کے لیے خطرہ نظر آتا تھا۔ کئی بار وہ مسلمانوں کو ڈانٹتے، سختی کرتے اور انہیں نئے دین سے روکنے کی کوشش کرتے۔ وہ دن جب فیصلہ بدل گیا۔ ایک دن حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ نبی کریم نعوذ باللہ کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ ہاتھ میں تلوار تھی، چہرے پر سختی اور قدموں میں تیزی۔ وہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص مل گیا۔ بعض روایات میں نعیم بن عبداللہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے حضرت عمر کو اس کیفیت میں دیکھا تو پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے تیز لہجے میں کہا، محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے حکمت سے بات کو موڑ دیا اور کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اسلام لے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر جیسے آگ کے شعلے بن گئے۔ قریشی غیرت بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف پلٹے۔ بہن کے گھر کا منظر۔ گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب بن ارت وہاں قرآن سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے دروازہ کھولا، اندر خاموشی چھا گئی۔ خباب جلدی سے چھپ گئے اور قرآن کے اوراق بھی چھپا دیے گئے، مگر حضرت عمر کے کان وہ آواز سن چکے تھے۔ حضرت عمر نے غصے میں پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی سعید بن زید نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر حضرت عمر کے غصے کا رخ بڑھتا گیا۔ جھگڑا ہوا اور سختی میں حضرت عمر نے بہنوئی کو مارا۔ جب بہن بیچ میں آئیں تو انہیں بھی